حتیٰ کہ دلوں کے رخ اور دھڑکنے بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ اللہ دوست میرے ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بنے۔ صلح کیا ہے؟ ہر گناہ سے بچنے کا آج سے ارادہ کر لیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی باتوں اور ایسے کاموں کو اپنی زندگی میں لائیں جس سے وہ دوست راضی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک ایسا عنوان سمجھنے جا رہے ہیں جس کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے عنوان کو نام دیا ہے ہم نے کہ دوست ہو تو ایسا۔ ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے اور دوست کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، آج کی حدیث کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کی حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے انسان کا دل ہوتا ہے، اور وہ اپنی انگلیوں سے جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طور پر کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ کلمات آپ کی پٹی پہ بھی چل رہے ہیں، روزانہ نماز کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا، اللہ سے دعا کی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ سے عرض کی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ پہلے تو اس حدیث کا مختصر مفہوم سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو دوستی کے حوالے سے اس حدیث کا ایک نقطہ بیان کروں گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اب اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا عروج ظاہر فرمایا کہ کتنی طاقت والا میرا اللہ ہے۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، ساری مخلوقات پر اس کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ دلوں کے رخ اور دھڑکنے بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انگلیوں کی بات اس حدیث میں فرمائی گئی یہ مجازن فرمائی گئی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ مادیات سے، جسم سے پاک ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے تمام دل اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ کسی دل کو گناہ اور سرکشی سے بچا کر نیکوکاری کی طرف لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، اسے اختیار حاصل ہے۔ اب آتے ہیں کہ دوست ہو تو ایسا، یہ عنوان ہم نے کیوں چنا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دوست طاقتور ہو، میرا دوست اثر و رسوخ والا ہو، میرا دوست ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، جہان اس کی تعریفیں کرے، میرا دوست میرے ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بنے، جب میرے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، تو مجھے دوست کس کو بنانا چاہیے؟ اور انسان چاہتا ہے کہ میں جو دوست بناؤں اس کے ساتھ میں گپ شپ کروں، وہ میرے ساتھ باتیں کرے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک فرمان یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی ذات سے دوستی لگائی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ میں جب چاہتا ہوں کہ اس سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اس دوست کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دوست بنایا۔ ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک حضرت علی کا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہوگا، تو ہم بھی ان کی پیروکاری میں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس عظیم ذات کے ساتھ
उस ताकतवर ज़ात के साथ उस मोहब्बत करने वाली ज़ात, माँ की मोहब्बत 1 दर्जा, अल्लाह की मोहब्बत उससे 70 गुना ज़्यादा। हर दुख में, हर परेशानी में हमारा साथ देने वाली ज़ात, हर तकलीफ से निकालने वाली ज़ात, अगर हम उससे सच्ची दोस्ती लगा लें, उसके साथ सुलह कर लें। सुलह क्या है? हर गुनाह से बचने का आज से इरादा कर लें और ढूंढ ढूंढ के ऐसी बातों और ऐसे कामों को अपनी ज़िंदगी में लाएं जिससे वो दोस्त राज़ी होता है। उस दोस्त को राज़ी कर लेंगे, दुनिया जहान बेशक नाराज़ हो जाए, नुकसान नहीं होगा अगर वो राज़ी हो गया। अगर वो नाराज़ है, सारी दुनिया राज़ी हो जाए, फिर भी नुकसान में है। मुझे उम्मीद है 2024 का ये पहला हफ्ता हमें एक अच्छा दोस्त दिला देगा, अगर हम आज की इस बात को अपने पल्ले बांध लेंगे। उम्मीद है आज का दोस्त आपको पसंद आया होगा। अपनी नमाज़ों का ख्याल रखिएगा। अपनी दुनिया बनाने के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।